اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا۔ آج پاکستان کربلا کا منظر پیش کر رہا ہے۔ تاتاریوں یا ہٹلر کے دور میں بھی بچوں پر کسی ایسے ظلم کی شاید ہی کوئی تاریخ ملتی ہو۔ آج سسٹم کے ساتھ لڑتے ہوئے اس ننھے عمار نے بھی تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ وہ معصوم عمار جو پولیس کے ریڈز اور صبح و شام ٹارچر اور اپنے باپ کی جدائی میں ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ معصوم بچہ بیمار ہو کر ہسپتال پہنچ گیا، مگر سب ہسپتالوں نے داخلہ کرنے سے منع کر دیا کہ نہ جانے کب قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمارا ہسپتال گرا دیں گے کہ 9 مئی کے معصوم مجرم کا علاج کیوں کر رہے ہیں، اور معصوم عمار کو ICU سے گھر بھیج دیا اور کوئی بھی ہسپتال اسے ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ معصوم باپ سے ملتا تو ٹھیک ہو جاتا، لیکن ظالموں اور فرعونوں نے اس بے گناہ والد کو بھی نہ چھوڑا، اور معصوم عمار اس سسٹم کو یرغمال بنانے والوں اور قبضہ گیروں کی وجہ سے آج اس غلامی سے آزاد ہو کر اللہ کی جنت میں پہنچ گیا۔ اس دنیا میں تو اس کے قاتلوں کا کوئی ذکر کرے گا اور نہ ہی کوئی آواز اٹھائے گا، مگر بروز قیامت یہ بچہ ضرور ان کو گریبان سے پکڑے گا اور حساب ہوگا۔ پتھروں کی بنی ہوئی نام نہاد عمارت جنا ہاؤس کا بدلہ اس ننھی جان سے لے لیا گیا۔ اب تو تسکین ہو گئی ہوگی، اب تو خوشی ہو گئی ہوگی، اب تو سب کو طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ وہ معصوم اپنے باپ کی جدائی برداشت نہ کر سکا۔ عمار کے معصوم بھائی منتیں کرتے رہے کہ انکل ہمارے پاپا کو چھوڑ دیں، ہمارا بھائی بہت بیمار ہے۔ ایک معصوم بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں اپنے باپ کو دیکھنا چاہتا ہے، لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں نے عمار کے باپ کو حراست میں رکھا ہوا تھا، حتیٰ کہ اس کو اپنے بیٹے سے ملنے کی اجازت بھی نہ دی گئی۔ سوشل میڈیا پر بھی بار بار لوگ اپیلیں کرتے رہے کہ معصوم عمار کو اس کے والد سے ملنے دیا جائے۔ لوگ چیخ چیخ کر کہتے رہے باپ کو اس کے بیٹے سے ملوا دو، منتیں کرتے رہے کہ میاں بات کو چھوڑ دو، اس کا بیٹا اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہے، اسے دیکھنا چاہتا ہے، لیکن وقت کے فرعونوں نے اپنی ضد اور انا میں آ کر اسے نہیں چھوڑا۔ پتھر دل ظالموں کو رحم نہیں آیا۔ سب کی اولاد ہے، یاد رکھیں، ظلم کا نظام زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے لیکن بے اثر نہیں ہے۔ ملک کے منصفوں کی راہ تکتے اللہ کے پاس اپنا مقدمہ عمار تو لے گیا، یقیناً اسے اللہ کی عدالت میں انصاف ضرور ملے گا، کیونکہ عمار فاروق اب جس عدالت میں حاضر ہو گیا ہے وہاں کی لائیو کوریج تو نہیں چل سکتی، مگر یہ یقین رکھو کہ اس عدالت سے آنے والا فیصلہ پوری دنیا بھی دیکھتی ہے اور عقل والے بھی عبرت حاصل کرتے ہیں۔ یہ قتل ہے، ریاست پاکستان اس کی قاتل ہے۔ وہ جج، وہ پولیس والے، وہ ادارے، وہ سیاستدان جو اس ظلم کا حصہ ہیں، وہ سب اس معصوم بچے کے قاتل ہیں۔ اس کے مجرم تو سب کو پتہ ہے، آج وہ طاقت کے نشے میں فرعون بنے بیٹھے ہیں، مگر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ نشان عبرت بنانا اس کے لیے کوئی بات نہیں، لیکن باحیثیت بزدل قوم کہیں ہم بھی اللہ کے غضب کا نشانہ نہ بن جائیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کون ہے قاتل؟ ہنستا کھیلتا بچہ پورے ملک نے 9 مئی کے بعد گھر پہ ہراسانی کرنے کے لیے آنے والوں کے ہاتھوں بیمار پڑتا اور پھر وینٹیلیٹر پر جاتا دیکھا۔ اب وہ چلا گیا، لگاؤ عدالت، رکھو کیمرے، دکھاؤ، لائیو بلاؤ اس کی ماں کو اور اس کے باپ کو اور کرو انصاف قاضی صاحب۔ ایسا ظلم جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اہل خانہ بھی منتیں کرتے رہے کہ میاں یہ بات کو چھوڑ دو، اس کا بیٹا اپنے باپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ بچے تو دشمن کے بھی اچھے لگتے ہیں، اللہ کی عدالت لگنے والی ہے۔ پھر جب آپ سے پوچھا جائے گا بتاؤ عمار نے کیا جرم کیا تھا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟